السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نووی کی کتاب ہے اور حدیث ہے حلال حرام اور اصلاح قلب۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اس کا اب نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے ہم سیرہ کا۔ حدیث کی فائل کھلی ہوئی ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ تو آج کی حدیث جو ہے وہ ہے حلال حرام اور اصلاح قلب، ٹھیک ہے؟ وہ یہ جو آپ کے سامنے کھلی ہے انشاءاللہ حدیث کو پڑھتے ہیں ہم۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، ذرا سا آج شروع میں پڑھنا تھا بھول گئے ہم، تو ابھی پڑھ لیں انشاءاللہ ہم۔ عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر، عن سے ابی عبداللہ، یہ اصل میں کیا تھا؟ ابو عبداللہ۔ ابی کیوں پڑھا اس کو؟ کسی کو پتہ ہے ابی کیوں پڑھا اس کو؟ عن ابی عبداللہ، ابی اس لیے پڑھا، یہ ابو تھا، لیکن ان جو کیا ہے، ہاں ان کی وجہ سے، ان حروف جارہ میں سے ہے، تو ابو کا مجرور جب بنتا ہے تو ابی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما۔ اب عنہما یہ کیا ہے؟ عنہما تسنیہ ہے۔ تسنیہ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں ابو عبداللہ بن تو بشیر رضی اللہ، تو دو صحابہ کے نام ہے، باپ اور بیٹے دونوں کے نام یہاں لیے گئے ہیں، اس لیے انہما کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا، سمعت میں نے کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ میں نے سمعت رسول اللہ، ہاں ماشاءاللہ تو سے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرما رہے تھے، ان بے شک الحلال حلال بین واضح ہے، وان الحرام اور حرام واضح ہے، بین واضح ہے، ہاں اوکے، وبینہما وبینہما، یہ ہما سے کیوں، ہما کیوں آیا ہے یہاں پر؟ بینہما دو کے لیے، اور کیوں؟ حلال اور حرام دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے؟ بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ہما ان دونوں کے، تو یہ کن دونوں کی طرف اشارہ ہے؟ حلال اور حرام کی طرف، ٹھیک ہے؟ ہاں ماشاءاللہ۔ تو حلال اور حرام کے درمیان امور کچھ معاملات ہیں، مشتبہات جس میں جو شبہ والے ہیں، جس میں شبہ موجود ہے، اور شبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ شک ہے، گرے ایریا ہے، پتہ نہیں ہے حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں شک ہے۔ تو حلال اور حرام جو ہے بالکل واضح ہے، دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال اور حرام کو قرآن اور حدیث کے ذریعے بالکل واضح کر دیا ہے، لیکن بینہما ان واضح احکامات کے درمیان کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ جس میں شک و شبہ پایا جاتا ہے، اور یہ کون سے احکامات ہیں؟ جس میں جو عمل سے تعلق ہے، جو ہمارا معاملات سے تعلق ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عقیدے کے معاملات میں تو کچھ بھی متشابہات نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ عقیدہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے، توحید، ہمارا توحید ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر، ملائکہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یہ بالکل واضح ہے، اس میں کہیں کوئی متشابہات نہیں ہے، لیکن کہ ہمیں اللہ کو معبود بنانا، اکیلے اللہ کو معبود، لیکن جو امور جو احکامات ہیں عمل کے مطابق، اس میں کچھ معاملات بالکل واضح حلال ہیں، بالکل واضح حرام ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جس میں ڈاؤٹ فل ہے، جس میں شک ہے، لا یعلمہن نہیں ان کو جانتے، کثیر بہت سے، من الناس لوگوں میں سے،
یعنی بہت سے لوگ عام لوگ جو ہیں وہ ان متشابہات کا علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، کہ وہ واقعی میں حلال ہے یا حرام ہے. دیکھیے یہاں غور کی بات یہ ہے کہ کثیر من الناس، بہت سے لوگ، یعنی صرف جو دین کا علم حاصل کرنے والے جو علماء ہیں ان کے لیے تو آسان ہے متشابہات میں سے صحیح حکم نکالنا، وہ تھوڑی محنت سے کوشش سے کر سکتے ہیں. لیکن بہت سے عام لوگ ہیں جن کو ان کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. فمن تو جو کوئی اتقا تقوی کیا، بچ گیا، شبہات والی چیزوں سے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے، فقد تو تحقیق، استبرأ اس نے بچا لیا. استبرأ کا مطلب کیا ہے؟ براء سے ہے، یہ برات ظاہر کرنا جسے کہتے ہیں نا، کسی چیز سے خود کو الگ کر دینا. تو استبرأ، اور اس میں اس تین اور تا ہوتی ہے تو طلب ہوتی ہے نا، یعنی جس نے یہ کیا اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے دور کر لیا اپنے آپ کو. لدینہ، اپنے دین کو، ٹھیک ہے. تو جس نے تقوی کیا، جو ڈر گیا، جس نے احتیاط کی، شبہات والی چیزوں سے پرہیز کی، اس نے کیا کیا؟ بچا لیا اپنے دین کو، وعرضہ، اور اپنی عزت کو. عزت کہتے ہیں عزت کو، ہاں بالکل. تو ومن، اور جو وقع، جو پڑ گیا. واقعہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں پڑ جانا، ٹھیک ہے. تو جو پڑ گیا، وقع فی شبہاتی، جو پڑ گیا شبہات میں، وقع تو وہ پڑ گیا فی الحرام، حرام میں. ہاں بالکل، ماشاء اللہ. تو جو پڑ گیا شبہات میں، جس نے شبہات کو اختیار کر لیا تو اس کے لیے چانسز ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا، حرام کام کا ارتکاب کر جائے گا. کر رائی، اب مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کا مانند. رائی کہتے ہیں چرواہے کو، بکریوں کو جو چرانے کے لیے لے جاتا ہے. یرعا، جو چراتا ہے. حولا، آس پاس، ارد گرد. الحما، چراگاہ کے. یوشکو، ان قریب یا قریب ہے. ان، یہ کہ یرتعا، وہ چرائے، فیہی، اس میں. اب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر ایک چرواہا ہے، تو چرواہا جو ہے وہ بکریوں کو لے کے جاتا ہے چرانے کے لیے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ کسی کی پرائیویٹ لینڈ جو ہوتی ہے اس کے پاس اپنی بکریوں کو لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، چرانے کے لیے. اب دیکھیں بکریوں کو تو اتنی عقل نہیں ہوتی، تو وہ اگر کہ یہ ہماری جگہ ہے یا نہیں ہے، اگر وہ کسی کی پرائیویٹ باغ میں چلی جاتی ہیں، کسی نے کچھ اگایا ہوا اس میں چلی جاتی ہے اور وہ وہاں سے چرنے لگتی ہے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس چرواہے کا ہے جو اتنے قریب لے گیا، کسی کی زمین کے قریب لے گیا اپنی بکریوں کو، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. تو ایسا چرواہا جو ارد گرد قریب چراتا ہے کسی اور کی چراگاہ کے، تو پھر قریب ہے کہ وہ بکریاں چرنے اس کسی کی چراگاہ سے، ٹھیک ہے. مطلب سمجھ میں آ گیا؟ واضح ہے یہ مثال دی گئی ہم کو، انشاءاللہ اس کو میں ایکسپلین کروں گی مزید. الا، خبردار. وَإِنَّ، بے شک. لِكُلِّ مَلَكٍ، ہر مالک کی، حمن، ایک چراگاہ ہوتی ہے. یعنی کہ پراپرٹی کا اونر ہوتا ہے، ہر پراپرٹی کا کوئی نہ کوئی اونر ہوتا ہے نا. اور جب اس پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ کوئی مالک یہ چاہے گا کہ اس کے باغ میں کوئی جا کر کوئی جانور گھس جائے اور ساری اس کے پھول
پتے جو بھی اس نے اگایا، جو محنت کی، اس کو چڑھ جائے تو یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا نا، ظاہری بات ہے، اپنی چیز کو کون خراب کرے گا. تو یا اِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ، ہر مالک کے پاس ہمن ایک چراگاہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. الا خبردار سنو، وَإِنَّ اور بے شک حم اللہ، اللہ کی چراگاہ، اللہ کا جو مخصوص پروٹیکٹڈ ایریا ہے وہ کیا ہے؟ محارمہ، اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ پروٹیکٹڈ ایریا ہے، یعنی کہ لوگوں کو ان ایریاز میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام ایریا مقرر کیا ہے اور حلال، تو جو حرام مقرر کیا ہے اس میں ہم کو اجازت نہیں دی اللہ نے، ٹھیک ہے. تو اللہ کی حما کیا ہے، اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ اللہ کا وہ حرام کردہ چیزیں ہیں جس میں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے بندوں کو جانے کی. اللہ خبردار، وَإِنَّ اور بے شک فی الجسد جسم میں مضغۃً ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا جب صلحت وہ ٹھیک ہو گیا، وہ درست ہو گیا، صلحہ تو ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا، الجسد پورا جسم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کلہ پورا کا پورا. یہاں کیا بتایا گیا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا، وہ سلامت رہا تو پورا جسم سلامت رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو فَسَدَ الْجَسَدُ تو فساد ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے جسم میں، کلہ پورے جسم میں. پھر اللہ خبردار سنو، وہیا اور وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ وہیا یہ جا رہا ہے اس مدغہ کی طرف، اس کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے. وہ گوشت کا ٹکڑا القلب وہ انسان کا دل ہے. اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم حدیث کا. ابو عبداللہ سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے اور حرام چیزوں کا حکم بھی واضح ہے. ان دونوں حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور متشابہہ ہیں جن کی حلت اور حرمت کو اکثر لوگوں کو نہیں جانتے. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ متشابہات حلال ہیں یا حرام ہیں. پر جو شخص اس قسم کے غیر واضح اشیاء سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شخص اس قسم کے امور کو اختیار کرنے لگے وہ حرام میں جا پڑے گا. جیسا کہ کوئی چرواہا چراگاہ کے آس پاس جانوروں کو چرائے تو ہو سکتا ہے کہ جانور چراگاہ میں جا پہنچے. خبردار ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ سے مراد اس کی حرام کردہ اشیاء ہے. خبردار جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. تو یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، ٹھیک ہے. بخاری میں کتاب الایمان میں ہے اور مسلم میں المساقہ میں ہے، حلال اور حرام کے اس میں، ٹھیک ہے. تو اب اس حدیث کے بارے میں ہم تھوڑا سا اس کی تفصیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا بتایا گیا اس حدیث میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نص کہتے ہیں واضح دلیل، جیسے کوئی صحیح حدیث ہو اس کو بھی نص کہتے ہیں اگر اس سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے تو، اور قرآن کی کوئی آیات جس سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے اس کو بھی نص کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ کوئی قرآن اور حدیث کی کوئی نص سے جو بات پتہ چل جائے واضح طور پر کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے
اور اجماع کیا ہوتا ہے کہ تمام صحابہ نے کوئی ایسا حکم جس کا ڈائریکٹ واضح نص قرآن اور حدیث میں نہیں تھا، لیکن کوئی اشارہ موجود تھا جس کی وجہ سے تمام صحابہ کرام نے اس حکم کو قبول کیا کہ ہاں یہ حکم ہے، یہ حدیث، یہ حلال چیز ہے یا یہ حرام چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حدیث میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے شریعت میں حلال اور حرام چیزوں کو بہت واضح کر کے بتا دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں رکھا۔ ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کام واضح طور پر ہم کر سکتے ہیں اور واضح طور پر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یا تو حلال کام ہے جن کو ہم واضح طور پر کرنے کی دلیل ہے، اور حرام کام ہے جن کو نہ کرنے کی دلیل ہے۔ جیسے ہر بچے کو پتہ ہے کہ زنا حرام ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ ہر بچے کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو یہ ایسے احکامات جو بالکل واضح ہیں، تو وہ کیا ہے، حلال اور حرام کیے ہوئی چیزیں ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ احکامات، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ جو حلال ہے یا حرام ہے، ان کے دلائل واضح موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن اور حدیث میں ان کی طرف جو ہے خاموشی کی گئی ہے، ان چیزوں کو کی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ یہ کام تم کر سکتے ہو یا یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ تو ان کاموں کو کیا کہا، متشابہات کہا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ متشابہات کیا ہوتی ہے، کیوں پیدا ہو جاتی ہے متشابہات؟ دیکھیں اس کے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جو دین میں کچھ ایسی باتیں، ایسے کام ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم واضح طور پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ اور اگر ہوتی ہے تو کنفیوزنگ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اختلاف علماء، اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے شریعت، ہمارے دین میں کتنا اختلاف ہے، علماء کی رائے میں بہت سارا اختلاف ہے نا، بہت سی باتوں پہ اختلافات۔ یہ اختلافات چھوٹی باتوں پر ہے، بڑی باتوں پر نہیں ہے۔ 5 نمازیں پڑھنی ہے، کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ 5 نمازیں نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزے رکھنے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ روزے نہیں رکھنے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، سب کو پتہ ہے، زکوٰۃ سب کو پتہ ہے۔ یعنی جو بالکل واضح احکامات ہیں جن کو کرنا نہ کرنا اللہ نے بالکل بتا دیا، اس میں کوئی علماء کبھی اختلاف نہیں کرتے۔ اختلافات کہاں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہیں، جو کہ فروعات کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، شاخیں، فروع کہتے ہیں شاخوں کو۔ تو اب یہ اختلافات کیوں ہو جاتے ہیں علماء میں؟ دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اگر ہم ایک موٹی موٹی بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو کئی لیکچر لکھے جا سکتے ہیں کہ کیوں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن موٹی موٹی باتیں کیا ہے کہ دیکھیے حدیث، اگر حدیث سے کوئی حکم لیا گیا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے تمام حدیثیں تمام علماء کو نہیں پہنچی، ٹھیک ہے۔ اب آج کا زمانہ ایسے ہے کہ ہم کمپیوٹر پر بیٹھ کر ساری حدیثوں کا ذخیرہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ پیچھے دیکھیں کہ جس زمانے میں جیسے ہمارے جن علماء کا مذاہب مثال کے طور پر ہم فالو کر رہے ہیں، تو حنفی، مالکی، شافعی، ان کو سب جانتے ہیں، تو میں ان کا نام لے رہی ہوں۔ ویسے تو بہت سے علماء ہیں اور بہت سے رائے اور اختلافات ہیں، لیکن وہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، مگر پھر اختلافات کیوں ہو جاتا ہے کہ ہر حدیث ہر شیخ کو نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، ہر امام کو نہیں پہنچی۔ کیوں کہ کتنا بھی علم کا ذخیرہ ہو کسی کے پاس، سارا علم کسی کو نہیں پہنچا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے تو یہ نہیں تھا کہ وہ ہر وقت تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہی موجود ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک صحابی کو ایک حدیث ملی، اس وقت دوسرے صحابی وہاں موجود نہیں تھے، تو صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر حدیث ہر صحابی کو نہیں پہنچی اور ہر حدیث ہر عالم کو نہیں پہنچی۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ پھر آپس میں اس میں دلائل کو ڈھونڈتے تھے کہ جس صحابی کے پاس صحیح حدیث پہنچی ہوتی تھی کسی حکم کی، تو وہ بتاتا تھا، پھر اس کی تائید میں کچھ اور صحابہ کہتے تھے کہ ہاں میں نے بھی یہ حدیث سنی ہے، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ تمام صحابہ اس بات پر ایگری کر جاتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ حکم صحیح ہے، ٹھیک ہے۔
اور وہ اپنا اختلافات چھوڑ دیتے تھے. اب علماء کے درمیان یہ اس طرح کے اختلافات ہوئے تو ایک تو وجہ یہ ہوتی تھی کہ سارے دلائل سب کو نہیں پہنچے, ٹھیک ہے, اور یہ ٹھیک ہے اس کی لاجک بھی ملتی ہے نا, ظاہر بات ہے پاسبل ہے ایسے. تو اس وجہ سے کسی عالم نے کو حدیث ملی جس میں پکا واضح علم ہے کہ یہ کام نہیں کرنا, کسی کو وہ حدیث نہیں ملی تو اس نے اپنا اندازہ لگایا دوسرے اشاروں سے, دوسرے حدیثوں سے قیاس کیا اور اس نے کچھ اور رولنگ دے دی کہ ہاں یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرے دیکھیے عربی زبان کے الفاظ میں بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے, تو ایک لفظ کے بعد اوقات کئی میننگ نکلتے ہیں. تو ایک عالم نے اس کے ایک معنی کو ترجیح دیا, دوسرے عالم نے دوسرے معنی کو ترجیح دیا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر کسی نے امر کا جیسے یہ کام کرو, تو اس کے لیے عربی میں کئی طریقے ہیں بولنے کے, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی طریقوں سے قرآن اور حدیث میں ہمیں کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے. تو یہ جو اسلوب ہے حکم دینے کا, اس میں بھی علماء نے اختلاف کیا کہ بھئی یہ جو یہاں پر اس طریقے سے حکم دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کام میں یہ حکم نکلتا ہے. تو ایک تو علماء کا اختلافات, ٹھیک ہے. پھر دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارلی ٹائم میں ایک حکم دیا, پھر بعد کے ٹائم میں اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے قریب کے ٹائم میں آپ نے اس حکم میں کچھ ترمیم کیا کر دی, ٹھیک ہے. تو اب کسی کو وہ پرانا حکم پتا ہے, کسی کو بعد کا حکم پتا ہے. جیسے مثال اس کی آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں میں قبرستان میں نہ جایا کرو, ٹھیک ہے. خاص طور سے عورتوں کے لیے سختی سے منع کیا گیا کہ عورتیں قبرستان نہ جائیں. تو اس کی وجہ کیا بتائی تھی کہ عورتیں جو ہے نوحہ کرتی تھی اور جذباتی ہو جاتی تھی, جسنا چلانا قبرستان پہ, بہت رونا قبر پر اور بدعت کے کوئی کام کر دینا, تو عورتوں کو سختی سے منع کیا گیا. پھر جب بعد کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل عام حکم دیا کہ قبروں پر آپ لوگ جایا کرو, اس سے عبرت ہوتی ہے, انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے اور انسان اپنے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اب کسی نے وہ پرانی والی کو ترجیح دی اور اسی پر کہہ کر سختی سے منع کر دیا کہ عورت قبرستان میں نہیں جا سکتی, اور کسی نے بعد والی احادیث کو دیکھ کر کہا کہ وقت ضرورت جا سکتی ہے, بہت زیادہ نہ جائے مگر وہاں رونا دھونا نہ کرے بہت زیادہ. تو اب یہ دیکھیں یہ فرق ہو گیا نا. اب آپ کسی ایک امام سے فتویٰ مانگیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں بالکل نہیں جا سکتے, کسی سے فتویٰ مانگیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں جا سکتے. اسی طرح 3 بار طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے نہیں, تو اس میں بھی اختلاف ہو گیا. تو اس طرح سے بہت سی وجوہات ہوتی ہے. یہاں تو مجھے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو تمام وجوہات بتاؤں, لیکن یہ سالڈ وجوہات ہیں جیسے کہ انسانوں کے درمیان ہو سکتی ہے یہ چیزیں, اور اس میں حکمت بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے اگر اللہ تعالیٰ ہر حکم کو بلیک اینڈ وائٹ میں بتا دیتے نا تو ہمارے لیے دین بہت سخت ہو جاتا, اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے انسانوں کے اندر تبدیلی آتی ہے. تو 1400 سال پہلے کسی بات پر بالکل صحیح چلنا آسان ہوتا, آج کے زمانے میں شاید بہت مشکل ہو جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ مصلحت کے تحت کچھ چیزوں میں خود ہی خاموشی اختیار کی اللہ اور اللہ کے رسول نے, تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس حکم میں وسعت ہو اتنی کہ علماء اس پر سوچ سمجھ کر صحیح طرح سے گائیڈ کر سکے لوگوں کو, اور تھوڑی سی گنجائش رہ جائے اس حکم میں. تو اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ دیکھیں اور کیا وجوہات ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ وہ چیزیں جس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن آپ اس کو بہت زیادہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پھر مکروہ کی حد تک ہو جاتی ہے, حرام کی حد تک ہو جاتی ہے. اس کی کوئی مثال کے طور پر دیکھیں, اگر ہم کسی کی عادت ہے فون پر باتیں کرنے کی, بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں, بہت زیادہ وقت اپنا فون پر ہی گزارتے ہیں, تو دیکھیں پھر اگر ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا کہ شاید ہم
پھر غیبت زیادہ کر جائیں گے، شاید ہم پھر وقت اپنا اچھی چیزوں میں گزارنے کے بجائے وہ اپنی نماز میں ہماری کمی آ جائے گی، ہماری عبادت میں کمی آ جائے گی، تو ہمیں اس طرح سے انڈائریکٹ وے میں ہم نے اس کام میں اتنا اسراف کیا کہ ہم نے گناہ تک کی حد تک پہنچ جاتا ہے انسان بعض اوقات، یا کھانے میں اتنا اسراف کیا، کسی نے بہت تکلفات کیے، بہت زیادہ جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں دعوتوں میں بہت زیادہ تکلفات، بہت زیادہ شو آف کیا اور اس میں کھانا ضائع کر دیا، جس سے پھر گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ تو یعنی کہ اس طرح کی چیزیں بعض اوقات وہ حرام نہیں ہوتی کھانا پینا، لیکن اگر ہم نے اسراف کیا تو پھر ہم نے حرام کی حد تک پہنچ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصول کیا بتایا گیا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں اصول کیا بتایا کہ جن احکامات میں کہیں بھی تھوڑا سا بھی شبہ آ جائے تو پھر کیا کرے، تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے، یا تو اب اس کو یا تو بالکل چھوڑ دے یا پھر اس وقت تک چھوڑ دے جب تک آپ تحقیق کر کے صحیح حکم نہ معلوم کر لے کہ واقعی یہ کام میں کر رہی ہوں تو کیا یہ صحیح ہے یا یہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے مجھے۔ مثال کے طور پر آج کل بہت سی رسومات ہیں ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، تو اب ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں کرنا چاہیے۔ تو اب اس کا مطلب ہے سب کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں شبہات موجود ہے، اس میں اختلاف موجود ہے، تو کیا ہمیں آنکھیں بند کر کے کرتے رہنا چاہیے ایسے کام؟ نہیں، ہمیں اس حدیث کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے جن کاموں میں جو ہم دین کے کام دین سمجھ کے کرتے ہیں، اگر اس میں اختلافات ہیں، شبہات ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم صرف وہ کاموں پر اسٹک رہیں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جن کاموں میں شبہات ہے اس کے بارے میں یا تو صحیح علم حاصل کریں، اس وقت ہم اس کام کو ہم چھوڑ دیں جب تک ہمیں صحیح واضح علم نہ پتہ چل جائے، اور اگر ہمارے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہیں، اب اتنا علم نہیں ہے کہ ہم صحیح طرح سے اندازہ لگائے، تو پھر ہم اس کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں تک کلیئر ہے سب کو جو کچھ میں نے بتایا؟ جی الحمدللہ۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ شرعی طور پر جو چیزیں حلال یا حرام ہیں ان کا حکم بالکل واضح ہے، اور ان کے لیے کتاب و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں۔ البتہ تسہیل، میننگ آف تسہیل بول رہی ہیں، تسہیل مطلب تشریح جو ہے، تشریح مینس شرح مینس کھول کر، دیکھیے شرح صدر آپ نے سنا ہوگا، شرح صدر یعنی سینہ کھل جانا، تو تشریح مینس کھول کر اس بات کو بتانا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اوکے، تو آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ شرعی طور پر جو چیزیں حلال یا حرام ہیں ان کا حکم بالکل واضح ہے، اور ان کے لیے کتاب و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حلت اور حرمت کی صراحت نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع اصول بتایا۔ یہ اصول کس کا بتایا ہوا ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ جہاں پر ایسی باتیں ہیں جو کہ گرے ایریاز ہیں، حلال کا نہیں پتہ، حرام کا نہیں پتہ، گرے ایریاز ہیں، اس میں کیا کرنا ہے، جس چیز کی حلت اور حرمت واضح نہیں، یعنی کہ حلال ہے یا حرام ہے ہم کو پتہ نہیں ہے جس کام میں، تو اس سے اجتناب ہی کیا جائے، یعنی اس سے بچا جائے، اجتناب مینس اس سے بچا جائے، کیونکہ اگر آدمی اس قسم کے مشکوک اشیاء سے پرہیز نہ کرے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ حرام بھی استعمال کر لے، یعنی جو انسان یہ لاپرواہی کرے گا کہ کیا ہے اب میں تو حلال حرام کے چکر میں اس میں ہر چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا، بس میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ انسان کیا کر رہا ہے، لاپرواہی کر رہا ہے دین کے معاملے میں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی حرام میں مبتلا ہو جائے اس لاپرواہی کے تحت۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بدعات کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ بہت سی چیزیں جن کو بدعات کہا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ
اس کو بہت اڑے رہتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنے بڑے امام نے یہ بات کہی ہے تو پھر میں کیسے چھوڑوں. لیکن دیکھیں آپ اگر ایک ہی امام کی بات کریں تو بہت سے ایسے بڑے بڑے امام ہیں جنہوں نے اس بات کو غلط بھی کہا ہے، تو پھر کیا آپ اتنے سارے اماموں کی بات کو غلط کر کے ایک آدمی کی ترجیح دیں گے کیا؟ تو اس وجہ سے جو شبہات والی چیزیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ہاں بالکل جب تک شیور نہیں ہو جاتے اس کام کو چھوڑ دو. پھر اگر تم اتنا یہ احتیاط نہیں کرو گے تو حرام میں پڑ جاؤ گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ احتیاط کی کہ آپ کہیں شک لگا تو آپ نے اس کام کو اسے احتیاط کر لی، اس کو چھوڑ دیا. مثال کے طور پر اگر کھجوریں آپ کو دی جاتی ٹھیک ہے اور آپ کو شیور نہیں ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں یا کہ تحفہ کے طور پر لائی گئی ہے تو پھر آپ کیا کرتے تھے کہ آپ اس کو کھاتے نہیں تھے. ہاں بالکل سیم بدعت از آلسو اس میں بالکل پرفیکٹلی فٹ ہوتی ہے کہ جن چیزوں کی بدعت جو ہوتی ہے وہ حلال و حرام واضح احکامات نہیں ہے وہ، تو پھر اس سے جو بچ گیا وہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہ ہم جا رہے تھے راستے میں کھجور پڑی ملی تو حضرت حسن نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا. آپ نے ان کے منہ سے انگلی ڈال کر کھجور نکلوا دی کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، جو کہ میری اور میرے آل کے لیے حلال نہیں ہے. تو دیکھیے جہاں پر واضح نہیں تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بھی منع کر دیا کھانے سے. تو اب اس لیے امت کو مشتبہ امور سے بچنے کی ہدایت فرمائی، اس سے انسان کا دین اور عزت دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں. دیکھیں اگر انسان ان معاملات میں اپنی ضد نہ کرے اور انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو اس سے دین بھی محفوظ رہتا ہے اور اس کی عزت بھی محفوظ ہوتی ہے. عزت کیسے کہ دیکھیں بعض کام آپ ایسے کرتے ہیں کہ لوگ پھر آپ کے بارے میں آپ کی عزت چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط قسم کے ان کے کام ہے تو وہ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہی بات ایک چرواہے کی مثال دی. اب آپ نے ایک چرواہے سے یہ مثال دے کے یہ بات واضح فرمائی کہ جو بادشاہ کی مقرر کردہ چراگاہ کے ارد گرد جانوروں کو چرائے گا تو ممکن ہے کہ اس کے جانور بادشاہ کی چراگاہ کے اندر جا داخل ہوں گے. جس سے بادشاہ ناراض ہوگا اور اسے سزا دے گا. اگر آپ نے فرمایا جس طرح بادشاہ کی کچھ مقرر حدیں ہیں اسی جن کو توڑنے سے اسے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ حدود ہیں. ان حدود کی حرام کردہ چیزیں اس کو مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی حرام اور حلال کا اگر ہم نہیں خیال رکھتے تو پھر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، لیکن یہ اللہ کے غضب کا نشانہ بننے کا سبب ہو سکتا ہے. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سینے میں دھڑکنے والے دل کے متعلق فرمایا کہ اس کا خاص خیال رکھا کرو. سارے جسم کا دار و مدار دل پر ہے. دل کا بگاڑ پورے جسم کا بگاڑ اور دل کی اصلاح پورے جسم کی اصلاح ہے. دل کی اسی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم اجعل فی قلبی نورا. اللہ تو میرے دل کو اپنی دین و اطاعت کے نور سے منور فرما دے. آمین. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو تو یا اللہ میرے دل کو اپنے دین و اطاعت کے نور سے منور فرما. ٹھیک ہے. تو کیوں دل کی اصلاح ضروری کیوں ہے کہ دل انسان کو بتاتا ہے. دیکھیے جب بھی آپ کچھ کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارا دل ہمیں کھٹکا دیتا ہے، ہمارا ضمیر ہمیں چوکا ایک طرح سے ہلاتا ہے کہ نہیں یہ کام نہ کرو تو بہتر ہے. اگر لیکن کون سا دل جو کہ پاک صاف ہے. اور دل کو ہم پاک صاف کیسے رکھیں؟ دیکھیے دل جو ہے قرآن دل کی شفا کا سبب ہے. دل کو ہم یا پھر انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطے لگنے لگتے ہیں اور پھر وہ دل میں زنگ لگ جاتا ہے. تو کثرت سے استغفار کرنے سے انسان کا دل صاف ستھرا رہتا ہے اور جب دل صاف ہوگا تو اس میں تقویٰ ہوگا اور جب تقویٰ ہوگا تو انسان
اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کے لیے بہت احتیاط کرے گا کہ حرام تو حرام، متشابہات چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو دل جو ہے انسانی افکار و خیالات، جذبات اور احساس اور تمام جسمانی حرکات اور سکنات کا مرکز اور محور ہے. پہلے دل میں کوئی ارادہ یا خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد انسان اسے عملی جامہ پہناتا ہے. اس سے دل کی اصلاح بدن کی اصلاح سے مقدم ہے. یعنی کہ ہم بدن کی تو ہمیں احساس ہے نا، بدن کی حفاظت اور اصلاح ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اپنے بدن کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے. تو بدن کی احتیاط سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم دل کی احتیاط کریں، ہمارے دل کو صحت مند رکھیں، دل کو پاک صاف رکھیں. کیونکہ جو ہمارا بدن جو ہے وہ دل کے تابع ہے. اگر جس طرح سے ایک بادشاہ کی ہوتا ہے اور اس کے سارے فالوورز ہوتے ہیں، ایک حاکم ہوتا ہے، حاکم کے فالوورز ہوتے ہیں، اسی طرح دل جو ہے وہ جسم میں ایک حاکم کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر حاکم کرپٹڈ ہے تو پھر اس کے فالوورز کرپٹڈ ہو جائیں گے نا، یا حاکم کرپٹڈ ہے تو پھر اس کی کوئی بات نہیں مانے گا. تو اسی طرح جب ہمارے دل میں خواہشات اٹھیں گی، غلط خواہشات اٹھیں گی، تو پھر دل اگر ہمارا کمزور ہوگا تو وہ ہم کو روک نہیں سکے گا. اور شیطان بھی دیکھیں، اس کو چھوٹا سا دروازہ کھلا نظر آتا ہے نا تو وہ ہم پر اٹیک کرتا ہے. اگر ہمارا دل صاف شفاف ہوگا، پاک ہوگا، تقویٰ سے بھرا ہوا ہوگا تو شیطان کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوگا. تو جہاں فرسٹ آف آل ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے، جہاں ہم سے غلطی ہو جائے فوراً توبہ استغفار کریں تاکہ ہمارا دل ہمیشہ پاک صاف رہے. دوسرا، جہاں بھی شک والی بات ہے اس کو چھوڑنا بہتر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو باتیں شک میں ڈالے انہیں چھوڑ دو، جو شک میں نہ ڈالے انہیں اختیار کرو. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا دل کی طرف اشارہ کر کے التقویٰ ہاں ہونا، اصل تقویٰ یہاں ہے، یعنی دل کے اندر ہے. تو پورے دل کا دار و مدار، پورے جسم کا دار و مدار دل پر ہے، اس لیے اس کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے. دل کی اصلاح پورے جسم کی اصلاح ہے. تو ہارٹ از آل سورٹس آف رانگ اینڈ رائٹ ڈوئنگ. ہاں بالکل ماشاء اللہ سیدہ. تو دیکھیے اب ہم اپنے دل کو انشاءاللہ ہم اپنے دل کا خیال رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے. اور ان متشابہات کو جو دین میں ہم دین سمجھتے ہیں لیکن جس کے بارے میں ہمیں بہت سے اختلافات نظر آتے ہیں، تو ان کو بہتر ہے کہ ہم نہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم یہ چانس لیں کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا کام کر جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم اگر سمپل سا سادہ سا دین فالو کریں گے، اللہ کے جو واضح احکامات ہیں ان پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے زیادہ چانسز ہیں کہ ہم اللہ کے سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اولادوں کی، ہمارے والدین کی سب کی حفاظت فرمائے. تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اختلافات مسلمانوں کے دور کر دے اللہ، اور سب مسلمانوں کی اصلاح فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر سسٹر. تھوڑی آج بہت زیادہ مشکلات ہوئی ہم کو کلاس میں آنے میں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ نیکسٹ ٹائم یہ مشکلات کم سے کم ہو. تو میں شاید آپ لوگوں کو میں ای میل میں انسٹرکشن بھیجوں گی، تو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ.